من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میں بلبل نالا ہوں گلزار محمد کا. میں بلبل نالا ہوں گلزار محمد کا. آئینہ حیران ہوں دیدار محمد کا. بلبل فدا ہے گل پہ اور شمع پہ پروانہ ہے حب مجھے اپنے دلدار محمد کا. محترم صدر جلسہ جناب مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمانی حفظہ اللہ اور ناظم اجلاس فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب امینی حفظہ اللہ تعالی اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے دیگر معزز علماء کرام اور آج کے اس جلسے میں شریک
ہمارے اسلامی بھائیوں، اسلامی نوجوانوں، اسلامی بچوں، خواتین ملت اسلامیہ، میری مائیں اور بہنیں، آج کا آپ کا یہ اجلاس خوبصورت اجلاس ہے اور واقعی نفع بخش اس وقت ہوگا جب آپ کی نیتیں خالص اور صاف ہوں گی۔ آپ مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں ہر عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول اس وقت ہوگا جب آپ اس عمل کو، اس کام کو خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے۔ تب قربانی آ رہی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ حضرات بہت قیمتی بکرے خریدتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی زبانوں سے یہ نکلتا ہو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے خود قربانیاں کی ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ سننے کے لیے کان ترس جاتے ہیں۔ ابھی تو بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال میں نے تو بہت کم سنا لوگوں سے، قربانی نہیں کریں گے، لڑکوے منہ تکی ہیں، قربانی نہیں کریں گے تو کیا لوگوں کو منہ دکھائیں گے۔ یہی ساری چیزیں ہیں، دکھاوا، نمائش، ریاکاری۔ آج یہی حالت جلسوں کی ہو گئی ہے۔ جلسے بھی جو کرائے جاتے ہیں، اگر جلسوں کے بعد ناظم صاحب جو مدرسے کے ناظم ہیں، یا صدر صاحب یا گاؤں کے نوجوان اگر سدھر جائیں، نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تب تو جلسہ بہت کامیاب ہوگا۔ لیکن ابھی دیکھیں گے آخر میں تقریر مولانا جرجی صاحب کی ہوئی اور سن کر کے گئے، فجر میں سو رہے، فجر میں سو گئے، فجر کی فکر کسی کو نہیں ہے، تو جلسے سے کیا فائدہ۔ نیتیں صاف رکھو مسلمانوں۔ میں اس وقت اکثر جلسوں میں نیتوں کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ واقعہ آپ لوگوں کو یہاں سناؤں۔ ممکن ہے کسی کو اس سے نصیحت مل جائے، وہ عبرت پکڑ لے۔ ابھی ہمارے ایک خطیب نے اپنی تقریر میں شادی بیواہ کے تعلق سے ایک چیز ذکر کی، ایک حدیث ذکر کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربعین، عورتوں سے جو شادیاں کی جاتی ہیں وہ عموماً 4 چیزوں کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے۔ لمالہا، عورت کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ مالدار ہے، اس کے پاس زیادہ پراپرٹی ہے، یہ زیادہ مال کی مالک ہے، تو اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے۔ ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے کہ عورت زیادہ خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، یہ دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں۔ ولحسبہا، اور اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بڑا عالی نسب ہے، عالی خاندان ہے، یہ دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں۔ ولدینہا، اور دینداری کو دیکھا جاتا ہے کہ عورت دیندار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو ہمارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاظفر بذات الدین،
نہ مال دیکھو، نہ جمال دیکھو، نہ حسب و نسب دیکھو، نہ خاندان دیکھو، نہ ذات برادری دیکھو، کوئی چیز نہ دیکھ کر کے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، جو دیندار عورت ہو، جو خدا ترس عورت ہو، جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جو نماز صوم و صلات کی پابند ہو، ایسی عورت سے تم شادی کو ترجیح دو، اسی سے شادی کرو۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ہماری حالت تو کچھ اور ہی ہے۔ اگر ٹائم ملا انشاءاللہ کچھ باتیں اس تعلق سے میں ذکر کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں نیت کے تعلق سے، دینداری کے تعلق سے۔ وہ واقعہ ہے نجم الدین ایوب کا، تکریت جو عراق کے اندر پایا جاتا ہے۔ نجم الدین ایوب تکریت کا رہنے والا شاہی خاندان کا تھا، شاہی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اسد الدین شیرہ کوہ تھا۔ نجم الدین جب بڑا ہو گیا، اس کی عمر جب بڑھنے لگی، تو اسد الدین شیرہ کوہ نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تمہاری شادی کر دوں۔ تو نجم الدین ایوب نے کہا کہ مجھے نظر ہی ایسی لڑکی، ایسی عورت کوئی نظر ہی نہیں آ رہی ہے جس سے میں شادی کروں۔ اسد الدین شیرہ کوہ نے کہا کہ اے میرے بھائی دیکھو، اس وقت کا بادشاہ جو سلطان سلجوقی ہے اس کی بیٹی ہے، اور اس کا جو وزیر ہے اس کے پاس بھی بیٹی ہے۔ اگر تم اجازت دو، اگر تم حامی بھرو، اگر تم کہو تو میں ان دونوں سے بات کرتا ہوں، یا ان میں سے کسی سے بات کر کے تمہاری شادی پکی کر دیتا ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ارے بادشاہ کی بیٹی ہے یا بادشاہ کے وزیر کی بیٹی ہے، تو ایک دم منہ کے بل گر جاتے۔ ہم کریں گے شادی، اسی سے کر لیں گے، بہت مال و دولت لے کر کے آئے گی۔ نجم الدین نے کہا کہ ہؤلاء لا تصلح لی، اے میرے بڑے بھائی اسد الدین شیرہ کو سن لو کہ یہ بادشاہ کی لڑکی یا اس کے وزیر کی لڑکی یہ ہمارے لائق نہیں ہے، میں ان سے شادیاں نہیں کر سکتا۔ تو اسد الدین نے کہا تب کا چاہیے، کیسے شادی کربو؟ بادشاہ کے لڑکی سے نہیں کربو، وزیر کے لڑکی سے نہیں کربو، تب کون لڑکی شادی کربو؟ تو نجم الدین ایوب نے کہا ارید زوجتا صالحہ۔ مسلمانوں اپنے سینوں پر ہاتھ رکھو اور غور کرو کہ کیا کہا نجم الدین ایوب نے۔ کہا ارید زوجتا صالحہ، اے میرے بھائی اسد الدین، میں تو نیک عورت چاہتا ہوں، نیک بیوی چاہتا ہوں، اور ایسی بیوی چاہتا ہوں کہ تاخذ بیدی الی الجنہ، جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے جنت کی طرف لے جانے والی ہو، جنت کی طرف لے جانے والی بیوی ہو، میں ایسی بیوی چاہتا ہوں۔ اور اسی پر بس نہیں، اس سے جو میرا لڑکا پیدا ہو، وہ لڑکا بعد میں چل کر کے سپہ سالار اعظم بنے اور مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو یہودیوں یا عیسائیوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ میں ایسی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسد الدین شیرہ کوہ نے کہا یہ تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، ایسی بیوی تم کہاں پاؤ گے؟ اتنے اوصاف کی حامل، اتنے اوصاف کی مالکن ایسی بیوی کہاں تمہیں مل سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھو، غور کرو مسلمانوں، کیا جواب دیا نجم الدین ایوب نے۔ کہا من اخلص للہ النیہ رزقہ اللہ، کہا میرے بھائی جو شخص اللہ کے لیے نیت کو خالص کرے گا، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو کوئی کام چاہے گا، رزقہ اللہ، تو اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا کر دے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ وہ چیز دے دے گا۔ کچھ دن گزر گئے،
کچھ دن گزرے نجم الدین ایوب تکریت کی جامع مسجد میں جو شیخ صاحب درس دیا کرتے تھے، مولانا صاحب پڑھاتے تھے، نجم الدین ایوب وہاں جا کر کے کلاس لیتے تھے، پڑھتے تھے مولانا صاحب سے۔ آپ لوگ تو آج کوئی پردھان ہو گیا، کوئی ٹھیکیدار ہو گیا، کوئی پروفیسر ہو گیا، کوئی بڑا آدمی ہو گیا، تو مولانا عبد الرحیم امینی صاحب حافظہ اللہ اپنے گھر تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ چل کر کے تھوڑا سا 2 منٹ مولانا کے پاس بیٹھیں، کچھ علم دین حاصل کریں، ایسا نہیں ہے۔ وہ نجم الدین جو شاہی خاندان کا تھا، شاہی گھرانے کا تھا، وہ تقریر کی جامع مسجد میں جا کر کے مولانا صاحب سے کلاس لیتا تھا اور درس حاصل کیا کرتا تھا، وہ سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ نجم الدین ایوب گیا اسی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا سن رہا ہے، مولانا صاحب لیکچر دے رہے ہیں، نجم الدین ایوب اور دوسرے جو مولانا کے شاگرد سے سب سن رہے ہیں۔ اتنے ہی دیر میں پردے کے آڑ سے، مسجد کے ایک کونے سے، پردے کے آڑ سے ایک نسوانی آواز آتی ہے کہ مولانا صاحب میری بات سن لیجئے۔ لڑکی کی آواز تھی پردے کے آڑ سے۔ مولانا صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا بھائی 2 منٹ رکو، میں آ رہا ہوں۔ مولانا صاحب وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی لڑکی کو ڈانٹنے لگے، پھٹکارنے لگے کہ یہ لڑکی، میں نے تیرے پاس ایسا خوبصورت نوجوان بھیجا تھا شادی کرنے کے لیے، تم نے شادی کرنے سے انکار کیوں کر دیا؟ تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہا؟ تو لڑکی نے بہت نرم انداز میں کہا مولانا صاحب لڑکا بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر دینداری ہے، وہ میں اس پر کوئی عیب نہیں لگاتی ہوں، لیکن مولانا صاحب سن لیجئے، میں ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اريد زوجا صالحا، میں نیک شوہر چاہتی ہوں، نیک خاوند چاہتی ہوں، میں نیک اور دیندار اپنا شوہر چاہتی ہوں، اپنا پارٹنر چاہتی ہوں۔ اريد زوجا صالحا، اور وہی چیز کا یاخذ بیدی الی الجنہ، جو شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھ کو جنت کی طرف لے جائے، جنت کی طرف لے جائے، اور اس سے جو لڑکا پیدا ہو وہ سپہ سالار اعظم بنے اور بیت المقدس کو عیسائیوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں سونپ دے۔ میں ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نجم الدین ایوب بیٹھا ہوا تھا، کچھ باتیں اس کے کان میں پڑ گئیں، دوڑا ہوا اپنے استاد کے پاس گیا، کہا استاد محترم میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ استاد نے کہا ارے نجم الدین، تم شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، ارے تو فلاں علاقے کی، فلاں جگہ کی غریب عورت ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مفلوق الحال ہے، اس سے تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ نجم الدین ایوب اڑ گیا، کہا نہیں، میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا۔ مسلمانوں، آج ہمارے ہاں بڑی مشکل یہ ہوگی کہ آج غیر مسلموں کی طرح سے ہمارے یہاں بھی ذات برادری میں شادیوں کو بانٹ دیا گیا ہے۔ خان صاحب خانہ صاحب نے شادی کری ہے، شیخ صاحب شیخہ کی شادی کری ہے، انصاری صاحب انصاریہ سے شادی کری ہیں، یہ بانٹ دیا گیا، بٹوارا ہو گیا، حالانکہ اس کا تصور ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی عورتوں سے شادی کی تھی جو قریش برادری کی نہیں تھی، قریش خاندان کی نہیں تھی، ان سے شادی آپ نے کی تھی۔ لیکن آج ہم نے غیر مسلموں کے رسم و رواج کو اتنا اپنا لیا ہے، ان کے عقیدے کو ہم نے اتنا اپنا لیا ہے کہ آج ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو کمی تو اجاگر ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے یہ نماز پڑھتا ہے،
अब देखिए कहाँ की बात कहाँ चली गई। नमाज पढ़ता है, ये तो कहता है कि नमाज पढ़ोगे, आमाल सालिहा करोगे तो जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूरें मिलेंगी। ये देखो मुसलमानों को ऐसा अकीदा रखते हैं। आज मामला इतना पहुंच चुका है, आज हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि जो चाहता है हमको आंखें दिखाता है, हमारी मस्जिदों को आंख दिखाता है, हमारी इबादतों को आंख दिखाता है, हमको बुरा भला कहता है। हम तो किसी को कहने नहीं जाते हैं कि भाई तुम ये कहते हो। आज ठीक है, हमारा इस्लाम कह रहा है कि नेक अमल करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरे अमल करोगे तो जहन्नम में जाओगे। तो इसमें आपत्ति आपको क्या है? इसमें आपको क्या परेशानी है? आप कहते हैं कि नेक अमल करोगे तो अच्छा इंसान बन जाओगे, बुरे अमल करोगे तो कुत्ता बना दिए जाओगे, सूअर बना दिए जाओगे, बंदर बना दिए जाओगे, बिच्छू बना दिए जाओगे, कीड़े मकोड़े बना दिए जाओगे। हम तो इस पर आपत्ति नहीं जताते हैं, तो आप आपत्ति को जताते हो। लेकिन मुसलमानों, हमारी ये बदअमली है कि हमारी बदअमली की वजह से आज दूसरे हमको हमें अपनी इबादत करने से रोकना चाहते हैं। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा कि उस्ताद मोहतरम शादी करूंगा तो मैं इसी लड़की से, चाहे भले गरीब है, दूसरे ख़ानदान की है, दूसरे बिरादरी की है, लेकिन है तो मुसलमान, मैं इससे शादी करूंगा। बहरहाल शादी हो गई, और शादी होने के बाद बरकत देखो, नियत की बरकत देखो मुसलमानों। क्या कहा था नजमुद्दीन अय्यूब ने कि मन अखलसा लिल्लाहि निय्या रज़क़हुल्लाह, जो अल्लाह के लिए नियत को खालिस करेगा अल्लाह उसको वो चीज़ दे देगा। तो दिया कि नहीं दिया? सुनो, जब शादी हो गई, शादी से बच्चा पैदा जो हुआ, वो बच्चा कौन बच्चा है? वो सिपह सालार आज़म बना। और पूरी दुनिया, मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया ईसाइयत, पूरी दुनिया यहूदियत, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि उसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस जोड़े से पैदा हुए। तो मुसलमानों, नीयत में बड़ी बरकत होती है। अगर हम नीयत खालिस रखें तो इसमें बरकत होगी। तो बहरहाल मैंने ये चीज़ जिक्र कर दी। मैंने आज के इस जलसे में जो आयत करीमा पढ़ी है, आयत करीमा का माना मफ़हूम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम उतना नहीं है, लेकिन मैं मुख्तसर आप हज़रात के सामने कुछ बयान करूँगा। मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको उससे फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है। क्या समझे आप? अल्लाह ही मालिक है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। अल्लाह की चाहत में किसी को कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए, और ना एतराज़ से कोई फ़ायदा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा है। इस पर भी बवाल लोग मचा देते हैं कि ये देखो, ये मुसलमान लोगों को ये कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ हाँ, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह आसमानों से बड़ा है, अल्लाह ज़मीनों से बड़ा है, अल्लाह पूरी कायनात से बड़ा है, अल्लाह अर्श आज़म से बड़ा है, अल्लाह कुर्सी से बड़ा है, तमाम चीज़ों से बड़ा अल्लाह है। अल्लाह से बड़ा और अल्लाह से ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए अल्लाह जो भी करे, जो भी कहे, उस पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हिकमत से अच्छी ही चीज़ें पैदा करता है, कोई ख़राब चीज़ नहीं पैदा करता। अल्लाह अपनी हिकमत से जो कायनात में फ़ायदेमंद चीज़ें हों, ख़ास तौर पर इंसानों को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन चीज़ों को पैदा करता है। यख़्लुक़ु मा यशा। यह एक चीज़ आप समझ लीजिए कि बहुत से नाहंजार ऐसे लोग होते हैं कि जब शादी हो गई, शादी होने के बाद बहू घर आई, अब बिटियाँ पैदा होती, बेटियाँ ही पैदा हो रही हैं,
تو سارا دوکھ ساری غلطی کس کو دے رہے ہیں؟ ارے یہ ایسا نہ کہ بیٹی میں پیدا کرے تھی، آخر اس کی کیا غلطی ہے؟ اس میں بیٹا بیٹی دینے والا کوئی اور نہیں ہے اللہ کے سوا، نہ اس میں مرد کا کوئی ہاتھ ہے نہ عورت کا کوئی ہاتھ ہے، نہ عورت کچھ کر سکتی ہے نہ مرد کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ بیٹیاں کے پیدائش سے منہ پھلانے والے سن لو، اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا بیٹا پیدا ہو، تو اللہ رب العالمین نے یہاں تھپڑ مار دیا، کہا تمہاری چاہت نہیں چلے گی، تمہارا چاہنا نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کی چاہت چلے گی، اللہ کی مشیت چلے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناسا، اللہ جن کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جن کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے آپ لوگ، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، بیٹا دینا بیٹی دینا، بیٹا بیٹی دونوں دینا، یا بانجھ بنا دینا، کچھ نہ دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں ایک چیز نوٹ فرما لیجئے، چاہے جتنے بابا کے پاس ہماری مائیں اور بہنیں چلی جائیں، آج تو حالت یہ ہے نا کہ اگر شادی ہو گئی ہے، سال 2 سال 3 سال 4 سال اگر بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تو یہ دوڑی ہوئی پتہ نہیں کس آستانے پر چلی جاتی ہیں، مزاروں پر چلی جاتی ہیں، درگاہوں پر چلی جاتی ہیں، باباؤں کے پاس چلی جاتی ہیں کہ فلاں بابا ہم کو کچھ دیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بابا دائی دینے والی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، دینے والا صرف اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کی پیدائش کا ذکر پہلے کیا۔ اس کا کیا مطلب آپ سمجھے؟ اس کا مطلب یہ کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اے مسلمانوں، آج تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اسی وقت سے جب سے دھرتی گرتی ہے، جب سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، باپ مخمصے میں پڑ جاتا ہے۔ باپ سوچنے لگتا ہے اللہ یہ بیٹی پیدا ہو گئی، اب میرے پاس 5 لاکھ کہاں سے آئے گا، میرے پاس 10 لاکھ کہاں سے آئے گا، میں اللہ اس بیٹی کی ناز برداری اٹھاؤں، اس کو شکشا دوں، اس کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کروں، اور پھر اس کے جہیز کے لیے اتنا تیار کروں، اے اللہ کہاں سے ہو پائے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش سے، حالانکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ بیٹیوں کی فضیلت بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک عورت آئی مانگنے کے لیے، ایک سائلہ عورت آئی جو بھیک مانگ رہی تھی۔ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ عورت آئی
अम्मा आयशा से कहा, अम्मा जान मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मेरे पास खाने की कोई चीज़ नहीं है, मेरी ये दोनों बेटियां भी भूखी हैं, आप कुछ इनायत कर दें, कुछ दे दें, खाना दे दें। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तलाशने लगी, अपने घर के अंदर गई। किसका घर था मुसलमानों? किसी आम इंसान का घर नहीं था, वो घर था ताजदार मदीना, सरवरे कायनात सैयदुल कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस घर में वो गई और तलाश किया। तलाश बिस्यार के बाद उन्हें एक खजूर मिला, एक खजूर। घर भर तलाश किया, एक खजूर। आज तो मुसलमानों हमारे घर एकदम गले से भरे हुए हैं, हमारे गोदाम भरे हुए हैं, बैंक बैलेंस है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, सब चीज़ें मैसर हैं, लेकिन अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, उसके अंदर एक खजूर मिला। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर के खजूर आई, एक खजूर दे दिया उस औरत को। उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए और खजूर को फाड़ करके एक टुकड़ा एक बच्ची को दे दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची को दे दिया, और देने के बाद अपना कुछ नहीं खाया, खुद नहीं खाया, हालांकि वो भी भूखी थी, नहीं खाई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बड़ी हैरत हुई। शाम का वक्त हुआ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माजरा हुआ है, माजरा यह है, पूरा वाक़या सुनाया। तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशैइन फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहु सितरम मिनन नार। जो इन बेटियों की बिना पर आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाए, परेशानी में डाल दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी अच्छी तरबियत करे, फ़अहसन इलैहिन्ना, अच्छी तालीम और तरबियत से उन्हें वारास्ता करे, कुन्ना लहु सितरम मिनन नार, तो वो बेटियाँ उसके लिए जहन्नम से आड़ हो जाएंगी, जहन्नम में नहीं जाने देंगी। अब्बू जान कहाँ जाते हो? पकड़ लेंगी बच्चियाँ, जहन्नम में नहीं जाना है, जन्नत में चलिए। कुन्ना लहु सितरम मिनन नार। तो मुसलमानों, इससे भी बड़ी कोई फजीलत हो सकती है? किसी आदमी को जन्नत में दाखिला मिल जाए, जहन्नम से दूर कर दिया जाए, तो इससे भी बड़ी फजीलत कोई हो सकती है? नहीं हो सकती है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से दूर कर दिया गया और जन्नत में उसका दाखिला मिल गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। यही असल कामयाबी है। कामयाबी यही नहीं है कि आप सेठ बन जाओ, कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास बैलेंस हो जाए, कामयाबी यही नहीं है कि आपके पास बिगहे हो जाएं, कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा औलाद हो जाए, कामयाबी यही है फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से दूर कर दिया जाए, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब हो गया। तो मुसलमानों, बेटियों की ये फजीलत है, इसलिए बेटियों की पैदाइश से रूठो नहीं, दिल बर्दाश्ता ना हो, गमगीन ना हो, सब्र करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ते पैदा कर देगा, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हिकमत से आपके लिए सबील पैदा करेगा। इसलिए बेटियों की पैदाइश से हमेशा खुश रहो। और ये बेटियाँ, आज तो बेटियाँ बहरहाल आजमाइश हो चुकी हैं, आजमाइश माना करके कि आज हम मुसलमानों में हमने ऐसे माहौल बना दिए, ये जहेज़ है, ये बारात है, ये कर्रोफर है, ये फला है, ये फला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने बेटियों की शादियों को बहुत मुश्किल बना दिया। बेटियां आज बैठी रह जाती हैं, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की बेटियां हो जाती हैं, शादियां नहीं होती हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, और दूसरे हमारे अहले वतन ने क्या किया है, वो सब आप लोगों से मख्फी नहीं है। आज मुसलमान बेटियां भाग करके गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं,
ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار گھر والے ہیں، ذمہ دار سماج ہے، ذمہ دار ہم ہیں، ذمہ دار علماء ہیں، ذمہ دار یہ جنتا ہے کہ آج مسلم بچیاں جو بھاگ بھاگ کر کے جا رہی ہیں، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، ان کا ذمہ دار آج یہ پورا سماج ہے، جس نے اس سماج کے اندر آگ لگا دی ہے، جہیز کے نام پر، بارات کے نام پر، لین دین کے نام پر، منہ دکھائی کے نام پر، پتہ نہیں کتنے ناموں پر۔ جو شادی سب سے آسان چیز تھی، اس کو آج اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ آج مسلمان خون کے آنسو رو رہا ہے۔ شادی یہ بہت آسان چیز ہے مسلمانوں، یہ شادی انسانی زندگی کی ایک چیز ہے، انسانی ضرورت کی ایک چیز ہے، اور انسانی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے بہت آسان بنا دیا ہے۔ انسانی ضرورت کے لیے پانی ضروری ہے، پانی کو اللہ رب العالمین آسانی سے دے رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے فرمایا کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی بخشی، تو پانی ایک دم فری میں اپلبدھ ہے، مل رہا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن فری میں مل رہا ہے۔ انسانی ضرورت کے لیے سورج کی ضرورت ہے، سورج اللہ رب العالمین نے چلا دیا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے چاند کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے چاند پیدا کر دیا۔ انسانوں کی خدمت کے لیے اس کائنات کے اندر اللہ نے بہت ساری چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، اور سب آسان ہیں، سب مل رہے ہیں ہم کو۔ تو انسانی ضرورت کی ایک چیز شادی بھی ہے۔ شادی جب آپ کے پاس کچھ ہو جائے، آپ کے پاس کچھ ہو جائے، جو شادی کرنے جا رہا ہے لڑکا کے پاس پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، اتنا کماسط ہو، اتنا اس کے پاس بینک بیلنس ہو کہ وہ شادی کر سکتا ہو، اور بیوی کو عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو خرچ برچ دینے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس سے نگاہیں پست ہو جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو خرچ برچ، جو بیڈ بنوانے کی طاقت رکھتا ہو، جو صوفہ بنوانے کی طاقت رکھتا ہو، جو اپنے لیے فریزر خریدنے کی طاقت رکھتا ہو، جو اپنے لیے کولر خریدنے کی طاقت رکھتا ہو، جو اپنے لیے اے سی خریدنے کی طاقت رکھتا ہو، جو اپنے لیے اور فرنیچر خریدنے کی طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ یہ نہیں کہ اپنے سسر محترم سے مانگنا ہے کہ بڑھو ہمیں یہ دے دو، ہمیں اتنا چاہیے، ہمیں بیڈ چاہیے، ہمیں گدا چاہیے، ہمیں بچھونا چاہیے۔ ارے بھائی مان، جب اتنا دربھش تو ہے تو تجھے شادی کرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے شادی کو ضروری قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری قرار دیا ہے جو ان مصروفات کا، ان اخراجات کا خود متحمل ہو سکتا ہو، جو اپنے سسر کا منہ نہ دیکھنے والا ہو، اس کو شادی کرنا چاہیے۔ تو شادی بہت آسان چیز ہے مسلمانوں، تفصیل سے گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شادیاں آسان بنائیں۔ اور میں اپنے ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ماں اور بہنوں کے اندر بھی بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ شادیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا ویوہار کرتی ہیں، شوہروں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی زر خرید غلام ہے، گھر کا غلام ہو، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں وقت تو نہیں ہے، وقت 5 منٹ اور باقی بچا ہے، میں 5 منٹ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں، آپ لوگ اس سے عبرت پکڑیں گے، عبرت حاصل کریں گے۔ وہ واقعہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر مالک نام کے تھے۔ اللہ کے حبیب سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ کے اندر کچھ دن تھے تو مدینہ کے اندر شراب حرام قرار دے دی گئی۔ شراب، دارو یہ حرام ہے ہماری شریعت میں،
اور یہ بیک وقت حرام نہیں کی گئی بلکہ بتدریج اس کو حرام کیا گیا۔ مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مدینہ میں ایک دم آخری حرمت کا حکم نازل ہو گیا، شراب حرام کر دی گئی۔ تو مالک جو تھے، ام سلیم کے شوہر مالک، یہ شراب کے رسیا تھے، شراب کے عادی تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ دیکھو محمد الرسول اللہ کو، انہوں نے تو شراب کو حرام قرار دیا اور بغیر شراب پیے ہوئے اب ہماری زندگی نہیں کٹ سکتی ہے۔ وہ مدینہ چھوڑ کر کے ملک شام بھاگ گئے۔ ملک شام جب گئے تو وہیں مرور گئے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ ادھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھی، بہت حسین و جمیل تھی، بہت خوبصورت تھی، بہت اخلاق والی تھی، بہت اخلاق عالیہ کی وہ ایک دم اخلاق عالیہ پر فائز تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آدمی چاہتا تھا کہ ان سے شادی کر لے۔ ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش ظاہر کر دی، کہا ام سلیم میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم خاموش ہو گئی اور کہا ماں بسلو کا یرد یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ تم تو اتنے اچھے آدمی ہو، اتنے اخلاق والے ہو، اتنے بڑے کردار والے ہو کہ تم جیسا انسان اگر شادی کے لیے پیغام دے تو تم جیسا انسان لوٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن پہ اب رک جاؤ مسلمانوں، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرک لڑکی سے شادی نہ کرو، مشرک لڑکی سے، جو کافر لڑکی ہو، اسلام کو ماننے والی نہ ہو، اس سے شادی نہیں کر سکتے ہو۔ اس سے بڑھیا یہ ہے کہ کسی بادی سے شادی کر لو جو مسلمان ہو، اگرچہ وہ مشرکہ، اگرچہ وہ کافرہ، اگرچہ وہ غیر مسلمہ تم کو بہت پسند آئے، بہت بھائے، لیکن اس سے شادی نہیں کر سکتے ہو۔ نہ لڑکے کی شادی اس سے کی جا سکتی ہے اور نہ لڑکی کی شادی کی جا سکتی۔ بہرحال ہماری شریعت نے منع کیا، اب یہ حکم موجود تھا۔ ام سلیم نے فرمایا ماں بسلو کا یرد، تم جیسا انسان رد نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھو تم کافر ہو، دیکھو تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، ایک مومنہ کی شادی ایک کافر سے نہیں ہو سکتی۔ تو ابو طلحہ نے کہا ارے یہ بات نہیں ہوئی، بات یہ ہوگی کہ تم کو لال پیلا کر دیا جائے۔ ام سلیم نے کہا لال پیلا سے کیا مراد ہے؟ کہا تم یہ چاہتی ہو کہ تم کو سونے سے لاد دیا جائے، سونے سے تول دیا جائے، چاندی سے تول دیا جائے، تم سونا چاندی چاہتی ہو مہر کے اندر؟ کہا نہیں اے ابو طلحہ یہ بات نہیں ہے، میں تم سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں لوں گی، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا اسلام لانا وہی میرا مہر ہو جائے گا، میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن تم پہلے اسلام لے آؤ۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ آخر کون اس پر گارنٹی دینے والا ہے؟ کہا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ ام سلیم ابو طلحہ کو لے کر کے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا جاکم ابو طلحہ، اے لوگ ہیں میرے ساتھیوں، دیکھو ابو طلحہ آ رہے ہیں، وغرۃ الایمان بین عینی، ایمان کی چمک میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، آنکھوں میں محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال ابو طلحہ گئے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ وہیں پر ام سلیم سے ابو طلحہ کی شادی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی، اور مہر میں وہی اسلام لانا مہر واقع ہوا مسلمانوں، اور کوئی چیز مہر میں نہیں دی گئی۔ بہرحال دونوں جوڑے اب خوشی رہنے لگے۔ ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ابو طلحہ بہت محبت کرتے تھے بیٹے سے،
अबू तलहा का ये मामूल था कि हर सुबह के वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते थे, फजर की नमाज अदा करते थे, और जब 10 वगैरह बजता था तो अब आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापस आते थे, अपने घर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे और खाना खाते थे, कैलूला करते थे, असर से पहले फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले जाते थे। यही मामूल था हज़रत अबू तलहा अंसारी का। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत लाड करते थे, बहुत प्यार करते थे। वो बेटा बीमार हो गया, बराबर खैरियत पूछते रहे कि बेटा कैसा है, बेटा कैसा है। एक दिन ऐसा हुआ कि बेटे का इंतकाल हो गया, बेटा मर गया। तो उम्मे सुलैम ने कहा, बेटे की वफ़ात की खबर सबसे पहले अबू तलहा को मैं दूंगी, किसी से कुछ नहीं बताया। बेटा मर गया, बेटा वफ़ात पा गया, बेटे को एक कपड़े के अंदर लपेट करके घर के एक कोने में ले जा करके सुला दिया, रख दिया। शाम का जब वक्त हुआ, इशा के बाद अबू तलहा आते हैं। अबू तलहा आए, पहले पूछा कि मेरा बेटा कैसा है। तो उम्मे सुलैम ने बहुत इस्तिआरे से काम लिया, कहा कि आपका बेटा इस वक्त बहुत ज़्यादा सुकून में है और मैं ये उम्मीद करती हूँ, अर्जू अन्नहु क़द इस्तरा, मुझे उम्मीद है कि वो आराम फरमा रहा है। वो आराम फरमा गया। अबू तलहा समझ नहीं पाए और ये समझा कि बेटा ठीक है, आराम से सो रहा है, सोने दिया जाए। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लाई, अबू तलहा के सामने खाना पेश किया, खाना भी दिया। अबू तलहा के और साथी आए थे, सबको खिलाया। खाना खा करके जब फारिग हो गए तो सब लोग घर चले गए, अबू तलहा बाकी बचे। अबू तलहा गए, बिस्तर पर लेट गए। उम्मे सुलैम गई और घर के अंदर अपना बनाव श्रृंगार किया। अल्लाह अकबर। आज मेरी माएँ और बहनें कहेंगी वो कैसी औरत थी? वही तो औरत थी, वही इस्लामी औरत थी, उसी का अकीदा पुख्ता था, वही दीनदार थी, वही अल्लाह वाली खातून थी। वो ये नहीं चाहती थी कि आधी रात को शौहर से ऐसी बात कह दी जाए कि शौहर की नींद पूरी रात के लिए बर्बाद हो जाए। वो नहीं ये चाहती थी कि मेरा शौहर बगैर खाना खाए सो जाए। वो ये नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर को सुबह तक कोई तकलीफ हो जाए। इसलिए उम्मे सुलैम ने अबू तलहा से सब कुछ छुपा लिया। और जब वो सो गए, अपने बिस्तर पर लेट गए, तो ये गई, अपना बनाव श्रृंगार किया। सबसे ज़रूरी है, औरतों को चाहिए, औरतें आज बाज़ार में जाना हो, फंक्शन में जाना हो, जलसे में जाना हो तो क्रीम है, पाउडर है, गाजा है, फलां चीज़ है, तमाम ये एकदम खूबसूरत बन करके ऐसे फंक्शनों में आएंगी। और जब शौहर के सामने पेश होना हो तो वैसे एकदम लगेगा कि नहाई भी नहीं की है एक हफ्ता, ऐसे रहेंगी। ऐसा नहीं रहना चाहिए। शौहर के सामने बनाओ श्रृंगार करके आप पेश होइए, अपने आप को पेश कीजिए। तो उम्मे सुलैम गई और बनी सौरी और गई, अबू तलहा की खिदमत किया। अबू तलहा ने खुशबू महसूस किया और वो संबंध हो गया, वो काम हो गया जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। जब तीसरा पहर हुआ, रात का तीसरा पहर, उम्मे सुलैम उठी और कहा, है मेरे शौहर नामदार अबू तलहा, अगर ये बताओ कि अगर कोई शख्स कोई चीज़ आरियतन किसी के पास रख दे लेकिन फिर बाद में वो उस चीज़ को मांगे, तो जिसके पास वो आरियतन चीज़ रखी हुई है क्या उसको कोई तकलीफ़ होना चाहिए? कहा नहीं नहीं, वो तो उसकी अमानत थी, वो मांग रहा है, तो इसमें तकलीफ़ की बात क्या है? तो कहा, ऐ मेरे शौहर नामदार, मेरा बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आरियतन दिया था, मेरा बच्चा वफ़ात पा चुका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अमानत को वापस ले लिया है। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत नाराज़ हुए। कहा, ए उम्मे सुलैम, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इस तरह का सब मामला हो गया। कहा, इसलिए नहीं बताया ताकि आप परेशान ना हो, आपको तकलीफ़ ना हो। अबू तलहा सुबह उठे, नहा करके फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। फजर की नमाज के पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और पूरा वाक़या बयान किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, बारकल्लाहु फ़ीकुमा फ़ी गाबिर लैलतिकुमा, जो तुम मियाँ बीवी का संबंध
گجرات میں واقع ہوا ہے، اللہ رب العالمین اسے برکت، اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ سلیم پھر حمل سے ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ وضع حمل کریں گی، جب ان کا بچہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلے مجھے میرے پاس اس بچے کو لے کر کے آنا۔ بہرحال اس طرح سے بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے جا کر کے سلیم کے بیٹے انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اپنے منہ کے اندر پونچھا اور اس کھجور کو بچے کے منہ کے اندر ڈال دیا، یعنی تحریک کیا، اور اس کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھا۔ تو بہرحال میری ماں اور بہنوں، اس واقعے پر غور کرو، اس واقعے کے اندر بہت عبرت کی چیزیں ہیں، اور خاص طور پر عبرت کی وہ چیز ہے جو سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو۔ آج یہ سنا جا رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں، کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں، کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ان کا ایمان کیسا ہے؟ ظاہر ہے اگر ان کے ساتھ بھاگ جاؤ گی اور اسی پر تمہارا انتقال ہو گیا، مر گئی، تو اولئک یدعون الی النار، تم جہنم کے اندر جاؤ گی، جنت میں کبھی نہیں جا سکتی ہو۔ اس لیے مسلمان عورتوں، میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، یہ عزت و آبرو بہت قیمتی چیز ہے۔ اس کو دوسرے کے ورغلانے میں آ کر کے اپنے ناموس کا، اپنی عزت کا سودا نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو اپنی شریعت کا پابند بنا، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شادی بیواہ کو آسان بنا، ہم مسلمانوں کے اندر اچھی سمجھ عطا فرما۔ بار الہ مرنے کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو تو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔